انڈائریکٹلی آپ کو بھی پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے، جو آصف منیر صاحب فیلڈ مارشل نے ذکر کیا معافی کا، آپ کو پتہ ہے ایک جماعت ہے، ان کے سربراہ ہیں دیکھیں وہ بہت ذمہ دار شخصیت ہیں، انہوں نے جو بھی گفتگو کرنی ہوتی ہے بڑی نپی تلی کرنی ہوتی ہے. میں واضح طور پہ اوپن کر کے بتاتا ہوں، انہوں نے پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ جڑے تمام تر ان ذمہ داروں کو کہتے ہیں کہ آپ معافی کی طرف آئیں. مصلیت جو ہے وہ معافی کے ساتھ ہے، معافی مانگیں گے، چیزوں کو درست سمت میں لے کے جانے کا تہیہ کریں گے. اور یہ مطلب کسی جگہ پہ گنجائش نہیں ہے. انہوں نے اتنی غلطیاں کر دی، اتنی غلطیاں کر دی، اتنی غلطیاں کر دی، اور پھر اس ملک کی عوام جو ہے ان کو معاف بھی کرے گی. اس ملک کی عوام جو ہے ان کو سچا پاکستانی بھی مانے گی. اور جو غلطی کرے گا، میں غلط کروں گا مجھے سزا ملے گی، آپ غلط کریں گے آپ کو سزا ملے گی، مطلب معافی نہیں ہوگی. جی بالکل. فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے امریکہ، چین اور بھارت کو دو ٹوک اور سخت پیغام دے دیا ہے. وہ پیغام کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا سیاسی مصالحت کے حوالے سے بات کی اور معافی کی بات ہوئی، اور ساتھ شیطان بھی کہہ ڈالا ہے. یہ کیا ماجرا ہے، کیا تفصیلات ہیں، اس کی ساری تفصیل آپ کے سامنے آج کے اس ویڈیو میں رکھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں. میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میرے ساتھ تشریف فرما ہے کیسر خان دنوری. کیسر تولی، السلام علیکم. وعلیکم السلام صدیق. ناظرین ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں. ناظرین آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر امریکہ کے دورے پر ہیں اور مختلف تقریب میں اوورسیز کمیونٹی کی مختلف تقریب رکھی جاتی ہیں، ان میں وہ شرکت کرتے ہیں. گزشتہ روز بھی برسلز میں وہ ایک تقریب میں شریک اور واضح اور دو ٹوک بیان انہوں نے دیا ہے. کیسر خان تنوری کی جانب بڑھتے تمام تر معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیسر تنوری سب سے پہلے تو فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا دورہ امریکہ کے حوالے سے بات کر لیں، اور جو بیان گزشتہ روز دیا بڑی آگ لگی ہوئی ہے مختلف حلقوں کے اندر. بہت شکریہ صدیق. فیلڈ مارشل سے جنرل آصف منیر جو ہیں وہ برسلز کے اندر موجود تھے اور انہوں نے بڑا دھواں دار خطاب کیا. دیکھیں جس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، جس کو کوئی خوف نہیں ہوتا، جو اپنے دل اور دماغ میں کلیئر ہوتا نا، یاد رکھیں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ فیلڈ مارشل سے جنرل آصف منیر صاحب، اس وقت میں نے اکثر ہم نے اپنی ویلاگز کے اندر یہ بات کی ہے کہ پاکستان اور پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت اپنی پوزیشن لے چکی ہے. جب پوزیشن لے چکی کی بات ہم لوگ کرتے ہیں نا، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لی ہے کہ ہم نے کس سمت میں جانا ہے. ہم نے کسی کے آگے نہیں جھکنا، ہم نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے. ہم نے اپنے معاملات، اپنے ملکی معاملات انٹرنلی اور انٹرنیشنلی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہر حد تک جانا ہے. اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل پچھلے ایک مہینے کے اندر یہ دوسرا تیسرا دورہ ہے فیلڈ مارشل سے جنرل آصف منیر کا. امریکہ کے اندر وہ گئے، ساری ڈسکشنز ہوئی، میٹنگز ہوئی. اسی دوران آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی. وہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے. تو معاملات یہ ہیں کہ جو انہوں نے گفتگو کی ان کے دل کی اور اس ملک کی آواز تھی. وہ یاد رکھیں اس ملک کے اندر جو پاکستانی ہے وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ ملک ٹھیک سمت میں چلے، ملک ٹھیک جگہ پہ چلے. سیاسی معاملات کے حوالے سے بعد میں آتے ہیں، چونکہ انہوں نے بات کی لوگ اس طرف بہت زیادہ وہ کریں. تھوڑا سا جو ایک بڑا اہم بیان انہوں نے اس بیان کے اندر بات کی ملک کے حوالے سے، کہ ملک جو معاشی لحاظ سے ان کا بہت سے معاملات ہمارے ملک کے اندر ہیں اور $2 ارب بچنا شروع ہو جائیں گے. ہمیں انہوں نے ذکر کیا بیان کے اندر، اس حوالے سے بھی بات کر لیں معاشی لحاظ سے جو انہوں نے گفتگو کی. دیکھیں جی، معاشی اعتبار سے جو پاکستان کی صورتحال ہے، ہم تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو جو ہے نا وہ اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھتے رہتے ہیں. ہم تو بتاتے رہیں کہ اب پچھلے 2-2.5 سال کے اندر چیزیں ہمیں جو شاید جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی یا اس کے بعد یہ جب لوگ کہہ رہے تھے دیوالی ہو جائے 2024 کے بعد کہ جب انتخابات ہوئے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چیزیں بہت بدحالی کی طرف چلے گی. نو ڈاؤٹ ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے اور شاید ایسے حالات تھے بھی نہیں، اتنے تھے بھی نہیں، لیکن جتنا اس کو پیش کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، جتنی اس کو ہائپ دی گئی، جتنا اس کو انٹرنیشنلی چیزوں کے ساتھ جوڑا گیا، تو وہ سب سے خطرناک چیز تھی. لیکن پاکستان کی خوش قسمتی، پاکستانیوں کی خوش قسمتی کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے خدشات دور کر دیے گئے، چیزیں بہت درست سمت میں چلے گی. اسی دوران ہم نے بڑی اچیومنٹس حاصل کی. پاکستان نے بھارت کو جو ہے نا وہ زمین کے اندر گھسا دیا، زمین بوس کر دیا. بھارتی جو غرور تھا، اس کو جو تکبر تھا، جو اس کی طاقت تھی، اس کو زمین بوس کر دیا. یہ پاکستان ملٹری، پاکستانی قوم کی طاقت کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہوا. اسی طرح جو معاشی ہمارے اشاریے ہیں وہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ہمیں بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آئے، جس کا اعتراف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوست ممالک نے، چائنا کا ہم نے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا کہ چائنیز سفیر نے پاکستان کے حوالے سے کیا رائے رکھی یا کیا رائے دی. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی بہتری کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہی ہیں. لیکن اس میں پھر ایک دفعہ میں بڑا کلیئر کر دوں، فیلڈ مارشل سید جنرل آصف منیر جو ہیں ان کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے. پاکستان کی تاریخ میں ان کو سنہرے حروف سے یاد رکھا جائے گا، اور اس لیے بھی کہ پاکستان
जो तरक्की का सफ़र है वो अभी जारी है। पाकिस्तान ने आगे बहुत सारी ऐसी मंजिलें हैं जो हासिल करनी है। जो नेगेटिव माइंड के लोग हैं, जो नेगेटिव गुफ्तगू करते हैं, जो नेगेटिव चीज़ों को लेकर पेश करते हैं, उनसे भी छुटकारा मिलेगा। अच्छा, कैसे तो नहीं इनडायरेक्टली आपको भी पता है, दुनिया को पता है, जो आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल ने जिक्र किया मुआफ़ी का, आपको पता है एक जमात है, बुद्ध के सरबराह हैं, देखें वो एक बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, वो इस मुल्क के आर्मी चीफ हैं, वो फील्ड मार्शल का खिताब उनको अभी हालिया दिनों में आपने देखा उनको मिला है। वो बहुत जिम्मेदार शख्सियत हैं, उन्होंने जो भी गुफ्तगू करनी होती है, बड़ी नफी तुली करनी होती है। मैं या आप, मैं पैसिव जर्नलिस्ट जो है इसको बड़ा वाज़िया तौर पे ओपन करके बताता हूँ। उन्होंने जो भी उनकी गुफ्तगू, हालांकि देखें ये बात ऐसे शायद वो उनका मकसद कुछ और हो, लेकिन मैं जिस तरह से उसको अखज़ करता हूँ, उसका नतीजा या जो मैं उसको देखता हूँ अपनी नज़र से, अपने दिमाग से, साफ़ती तजर्बे से, वो यही है कि वो बानी पीटीआई और उनके साथ जुड़े तमाम तर उन जिम्मेदारों को कहते हैं कि आप माफ़ी की तरफ आएँ। मसलियत जो है वो माफ़ी के साथ है, माफ़ी मांगेंगे, चीज़ों को दुरुस्त समत में लेके जाने का तैयार करेंगे। और ये बात भी हमने पहले दिन से कही कि आए माफ़ी मांगें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें और कहें कि हम आपके साथ मुल्क को आगे लेके जाने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ये कहेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा यार, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप उन साफियों में से, मेरे ख्याल से चंद शख्सियात में से एक वो हैं जो पहले दिन से बानी पिटाई जब अंदर गए थे, उस वक्त से आप कह रहे हैं कि माफ़ी की एक ही सूरत है कि वो आएंगे, कौम के सामने माफ़ी मांगी, और उसकी बाकायदे तौर पे तईद कल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिताब के अंदर हुई। जी, मैं ये बात पहले दिन से कर रहा हूँ कि उनकी माफ़ी का कोई मतलब किसी जगह पे गुंजाइश नहीं है। उन्होंने इतनी गलतियां कर दी, इतनी गलतियां कर दी, इतनी गलतियां कर दी, और गलतियों के ऊपर गलतियां करते गए। लेकिन अब पिछले तकरीबन 2 साल से जेल के अंदर हैं, तो अब उनके पास एक दफ़ा फिर ये मौका है। मजीद साल गुजारते हैं, 2 साल गुजारते हैं, कोई नहीं जानता जेल के अंदर भी, ठीक है। लेकिन अगर वो तहिया कर दें, सिकते दिल से माफ़ी मांगे, हाथ जोड़ें आके, कहें जी कि हमने जो कहा वो गलत कहा, हमने जो किया वो गलत किया, और अब आइंदा हम इस मुल्क की बका और सलामती के लिए अपने इदारों के साथ हैं, हम जो है पाकिस्तान को ऊपर जाता देखना चाहते हैं, हम माफिया मांगते हैं और दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, तो फिर इस मुल्क की आवाम जो है उनको माफ़ भी करेगी। इस मुल्क की आवाम जो है इनको सच्चा पाकिस्तानी भी मानेगी और पाकिस्तान की तरक्की में उनको साथ लेके चलेगी भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, याद रखें, तो इदारे जो हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो इस मुल्क का दिफा करना जानते हैं, वो दिफा कर भी रहे हैं, करेंगे भी और करते रहेंगे भी, और फिर कानून का सामना उनको करना पड़ेगा। जो गलती करेगा, मैं गलत करूंगा मुझे सजा मिलेगी, आप गलत करेंगे आपको सजा मिलेगी, मतलब माफ़ी नहीं होगी। कानून अपना रास्ता लेता है। कैसे तो नहीं, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वीडियो का अख्ताम करेंगे, अख्ताम से कब लाइक पर फिर आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार इस हवाले से ज़रूर कीजिएगा। मुझे और कैसर खान तनूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।